آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز۔ وزیر اعظم صاحب، آپ نے ابھی بات کی کہ یہ کشمیر پہ آج وقت آیا ہے اور یہ پاکستان پہ کل آئے گا۔ میں شروع میں ہی آپ سے یہ کہہ دوں کہ یہ جو آپ نے بات کی، یہ میں جو ابھی ٹویٹس بھی کی اور میری جو دنیا میں بھی گئیں، ساری دنیا میں پہلی دفعہ اصل جو شکل ہے بی جے پی کی اور نریندر مودی کی، اس کو میں نے دنیا کے سامنے رکھا۔ اور وہ کیا ہے کہ ہمارے سامنے ایک مفادات کی یہ کشمکش نہیں چل رہی ہندوستان کے ساتھ۔ ہم ایک نظریے کے خلاف کھڑے ہیں، ایک آئیڈیالوجی کے خلاف۔ یہ زیادہ خوفناک ہے۔ دیکھیں، نظریے کی اگر یہ ہمارا ہندوستان سے ابھی ہمارا یہ چل رہا ہوتا مقابلہ، تو اس کا حل اور ہے۔ لیکن جب آپ ایک آئیڈیالوجی کے خلاف جا رہے ہیں، وہ بالکل مختلف چیز ہے۔ اس کے لیے جو سلوشنز ہیں وہ مختلف ہیں۔ تو میں سب سے پہلے آج آپ کے سامنے اس چیز کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سامنے ایک بڑی خوفناک آئیڈیالوجی کھڑی ہے۔ اس آئیڈیالوجی جو آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی ہے، جس کے یہ بچپن سے ممبر ہیں نریندر مودی، یہ آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی نے اپنی انسپریشن ہٹلر کی نازی پارٹی سے لی تھی۔ یہ اس کو ایڈمائر کرتے تھے۔ یہ بھی وہی سمجھتے تھے ریشل سپیریورٹی، کہ جو ہندو قوم ہے وہ سپیریئر ہے۔ یہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو مسلمان ہیں، انہوں نے ہمارے اوپر حکومت کی اور اب بدلہ لینا ان سے۔ اس آئیڈیالوجی کے پیچھے مسلمانوں کے خلاف نفرت ہے۔ یہ جو آئیڈیالوجی ہے، یہ صرف مسلمانوں سے نفرت کرتی، اس سے کم کرسچن سے بھی نفرت کرتی ہے کہ انہوں نے بھی ان کے اوپر حکومت کی۔ اس آئیڈیالوجی کے پیچھے ایک ماضی ہندوستان میں یہ آر ایس ایس نے اپنے لوگوں کے ذہن میں ڈالا ہوا ہے کہ اگر یہ مسلمان حکومت ہمارے پہ 600 سال نہ کرتے تو ہم ایک بہت عظیم قوم بننے جا رہے تھے۔ اور یہ آئیڈیالوجی کے اندر جس طرح نازیز کے اندر تھا، اس میں انہوں نے مسلمانوں کی ایتھنک کلینزنگ بھی رکھی ہوئی تھی ہندوستان سے، کہ ان کی جگہ نہیں ہے ہندوستان میں۔ یہ آئیڈیالوجی اگر ہم یہ سمجھ جائیں تو اس کے بعد آپ کو بہت چیزیں سمجھ آ جائیں گی، یہ جو بھی کشمیر میں ہو رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہمیں آج سمجھ آتی ہے کہ قائد اعظم جو ہندو مسلمان یونٹی کے ایمبیسڈر سمجھے جاتے تھے، وہ اس سے اوپر تھے کہ کسی کی کیا دین کیا ہے۔ وہ ایک آزادی کی موومنٹ میں تھے انگریز کے خلاف۔ وہ یہ نہیں پڑے ہوئے تھے کہ انہوں نے سب کے لیے آزادی کا سوچ رہے تھے کہ سارے جو بھی انگریز جب جائے گا تو سکھ ہیں، مسلمان ہیں، دالت ہیں، کرسچنز ہیں، ہم سب آزاد ہو جائیں گے۔ لیکن وہ پاکستان موومنٹ پہ کیوں گئے؟ کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے، ایک بہت بڑا مائنڈ تھا، ایک بریلینٹ ذہن تھا ان کا، جس نے تب ہی سمجھ لیا تھا کہ یہ جو آزادی مانگ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے نہیں آزادی مانگ رہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی نفرت دیکھ لی تھی مسلمانوں کے خلاف، جس کی وجہ سے اگر آپ ابھی بھی ان کے پڑھیں، کئی جب مایوس ہو کے برطانیہ چلے گئے تو ابھی بھی آپ پڑھیں گے تو کئی جگہ پہ وہ کہتے ہیں مسلمانوں کو کہ تمہیں نہیں پتا تم کس خطرے میں جا رہے ہو، تم انگریز کی غلامی سے بھی بری غلامی میں جا رہے ہو۔ مسلمان نہیں سن رہے تھے۔ وہ 1937 کا الیکشن نہ ہوتا، ہوم رول نہ آتا، جس میں ایک بھی مسلم لیگ کو منسٹری نہیں دی گئی،
تب مسلمانوں کو پتا چلا کہ اس میں تو ہماری کوئی جگہ ہی نہیں. تب مسلم لیگ کی طرف مسلمان گئے, تب پاکستان موومنٹ شروع ہوئی صحیح معنی میں. بلکہ 1 سال پہلے بھی پاکستان بننے سے لوگ نہیں سمجھ رہے تھے پاکستان بنے گا. بلکہ قائد اعظم جب پاکستان میں لینڈ کرتے ہیں پاکستان بننے سے 4 ہفتے 3 ہفتے پہلے, تو وہ اپنے اے ڈی سی کو کہتے ہیں کہ میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ میری زندگی میں پاکستان بنے گا. ان کو سب پتا تھا کہ کیا چالیں چلی جا رہی تھیں, لیکن یہ جو آئیڈیالوجی ہے اس کی وجہ سے پاکستان بنا. اور اس آئیڈیالوجی نے مہاتما گاندھی کو قتل کیا. یہ وہ آئیڈیالوجی تھی. اور یہ پھر آئیڈیالوجی نے آگے جا کے یہ جو گجرات میں قتل عام کی گئی مسلمانوں کی, یہ آئیڈیالوجی تھی. کوئی اور ملک میں اس طرح کا قتل ہوتا, ایک چیف منسٹر کے ہوتے ہوئے پولیس نے مل کے قاتلوں کے سامنے مل کے عورتیں بچوں کا قتل کیا, جس طرح بھیانک ناک ہوا, کوئی کسی نے کچھ نہیں کہا. وہاں سے یہ آئیڈیالوجی بڑھنی شروع ہوئی. اس سے پہلے بابری مسجد تھی, پھر آئیڈیالوجی بڑھنی شروع ہوئی. پھر اس آئیڈیالوجی نے آہستہ آہستہ انڈیا کے اندر آہستہ آہستہ اور پھیلنا شروع ہوئی. اور پھر یہ جو آپ نے دیکھا مسلمانوں سے ہوا, جو گائے کا گوشت کھائے, کئیوں کو مار دیا گیا, لنچنگ کراؤڈز, یہ سارا اس آئیڈیالوجی کا حصہ تھا. اور جو پچھلے 5 سال خاص طور پہ جو مقبوضہ کشمیر کے اوپر ظلم کیے گئے وہ اس آئیڈیالوجی کی وجہ سے تھا. اور یہ جو نریندر مودی نے کارڈ کھیلا ہے, یہ اس آئیڈیالوجی کا فائنل ایک حصہ تھا, جس کو کئی کہتے ہیں فائنل سلوشن. ہٹلر نے بھی یہودیوں کے لیے ایک فائنل سلوشن بنائی ہوئی تھی. یہ بار بار جب انہوں نے دیکھا کہ ہمیں کوئی نہیں روک رہا, دنیا سے کوئی ری ایکشن نہیں آ رہا, اور ان کی میں اور اعتماد آنا شروع ہو گیا. بڑھتے گئے, آگے بڑھتے گئے.